باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو کیسے لگایا کرتے تھے۔ خوشبو لگانے کا طریقہ یاد رکھیں، خود کو پاک صاف رکھیں، اچھی طرح رکھیں، خوشبو کا استعمال کریں اور خوشبو استعمال کے ساتھ آگے دیں اور خوشبو کو مزید لگائیں اور آگے پھیلائیں۔ خوشبو ہدیہ دیا کریں، ہدیہ لیا کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ لوگ ایسے اپنا خیال نہیں کرتے، جب بندہ خوشبو نہ لگائے تو صرف اپنا نقصان نہیں ہے، دوسرے کا بھی ہے۔ نماز میں آج کل تو سردیاں ہیں، گرمیاں ہو، کوئی بندہ پسینے پسینے بدبودار حالت میں دوسرے کے ساتھ ٹھہر جائے، دو نقصان ہے۔ نال والا بندہ دوجی دفعہ نماز ہی نہ کھڑسی والا، ہاں ساتھ والا آدمی دوسری بار اس کے ساتھ نماز کے سبب میں نہیں ٹھہرے گا۔ دوسرا نقصان، فرشتے اس بندے سے دور بھاگیں گے، فرشتے دور بھاگیں گے۔ تو نماز تو اس لیے آ رہا ہے کہ فرشتے کچھ لکھے میرے لیے اور ادھر فرشتے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ایندہ حال ہے وقت تو مکالمہ لکھ رہو تو نماز نہ تھی۔ تو اس لیے خوشبوئیں استعمال کریں، خوشبو کو آگے پھیلائیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کرتا ہوں، عود اللہ کے رسول استعمال فرماتے تھے۔ عود آپ کو مل جائے، آج کے دور میں اوریجنل عود مل جانا عید دی گال ہے، عود مل جائے تو بڑی بات ہے اوریجنل، آپ وہ استعمال فرمائیں، وہ نہیں ہے تو کوئی سا بھی ہو۔ آج کل لوگ ایسے ایسے عطر رکھتے ہیں، وہ عطر نہیں ہوتے، وہ مٹی دے تیل دی خوشبو آندی ہوتے جو 10 روپے دا عطر مل جائے، او صاحب لو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو عطر کا انکار نہیں کرتے تھے، آپ لگائیں۔ تو میں نے کہا عطر ہونا چاہیے، تو مٹی دی تیل چاہتی بدا 2 نمبر عطر 10 روپے دا مل جائے، وہ جھمبی بدا بے نہ لگاؤ کبھی کو تو چنگا ہے۔ کو لگوانا ہے تو اچھی طرح کا بندہ کو عطر لگائے، نہیں لگانا تو وہ تو گندے روان تو چپ چنگی ہے۔ ایک ہمارا دوست ہے، اب اس کے جیب میں ہر وقت عطر ہوتے ہیں، عطر کیڑا ہوتا ہے؟ او اللہ بھائی مٹی دی تیل اللہ، او سب لو۔ تو پھر آگے فتویٰ بھی سناتے ہیں کہ جو نہیں لگائے گئے تو سنت کے خلاف ہے، حضور کبھی عطر کا انکار نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے کہا وہ عطر ہوتا تھا، یہ تیریل کر مٹی دا تیل نہیں ہوتا، ڈیٹول دی بوچ آگے ودہ ہے۔ خدا تے کو حج نے میں عطر رکھنا ہے تو اچھا رکھیں، اپنے پاس بہترین رکھا کریں، 2 نمبر عطر نہ ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، وہ عطر نہ ملے تو آپ پرفیوم استعمال کر سکتے ہیں، پرفیوم میں باڈی سپرے ہو، باڈی سپرے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ٹھیک ہے، باڈی سپرے بھی ہونا چاہیے، یہ بھی آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ادھر لوگ مسئلوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اس میں تو الکوہل ملا ہوا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی، جتنی نمازیں پڑھ لی ہیں ساری لوٹائیں۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں الکوہل بہت مہنگی چیز ہے، ایویں سوکھی نہیں جو ہر خوشبو ملا رکھی نے، نہیں صاحب۔ تو آپ کو پتہ ہے الکوہل ہوندی کیسے؟ پہلے پتہ تھا کرو۔ ایک بندہ کہنے لگا شراب ہے، میں نے کہا شراب کا نام تو نہیں الکوہل، الکوہل کی قسم کیا ہے آپ ذرا پتہ تو کریں۔ دیکھیں الکوہل کہتے کسے ہیں؟ یہ عام پرفیومیں میں تو سینگنے کے لیے رکھ دیتے ہیں، سونگنے کے لیے، لگانے کے لیے تو اس کے لیے پیسے چاہیے۔ تو اگر اس جیسا پرفیوم الکوہل ملا ہوا بھی ہو نا، آپ نے استعمال کر لیا، آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کے کپڑے سے کوئی پلیت نہیں ہوتے، اب اس کی شکل بدل جا چکی ہے، اب اس کے معاملہ بدلا جا چکا ہے، تو خوشبوئیں استعمال کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ چاچا جی نے ماشاءاللہ بہت اچھا عطر لگوایا ہے، یہ جیاں لوایا کرو، مٹی دے تیل والا نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول خوشبو کیسے لگاتے تھے۔ سنو، میں حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکۃ یتطیب منہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عطر دان ہوتا تھا جس میں حضور خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ ہم جو چھوٹی الماری پرفیومز وغیرہ کے لیے اپنے کمرے میں رکھتے ہیں، اس کو بھی مسنون طریقہ سمجھا کریں، سنت طریقہ سمجھا کریں۔ حضور کے زمانے میں عطر دان ہوتا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں موجود ہوتا تھا۔